تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ تابع ہونے کا مطلب کوئی ذلت نہیں ہے۔ مجھے کتنا ہی غصہ چڑھے، مجھے اس کے عزت کو تار تار نہیں کرنا۔ کہ اسلام کا مشکل ترین چیپٹر ہے انسان کا انسان سے برتاؤ، اور اس میں سب سے مشکل چیپٹر ہے خاوند کا بیوی کے ساتھ، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ برتاؤ مشکل ترین ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور پھر آپ نے کہا میرا سب سے اعلیٰ سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا معذرت کے ساتھ یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے۔ سن دے پہ وہ کمینے دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت دار بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیویوں کو عزت دیتا ہوں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ میرا ذمہ دار گھر سے تعلق ہے۔ ہم کھیتی کے تابع ہو کے چلتے ہیں، کھیتی کو اپنے تابع نہیں بناتے۔ وہ پانی مانگتی ہے، ایسے یہ نہیں آدھے نہیں حالی میں نے ویل کوئی نہیں، میں پرسوں تینوں پانی دے سا، پچھے مڑ بھوئی ہاتھ آوے گا دانا ہاتھ نہیں آونا۔ ذمہ دار اپنے آپ کو کھیتی کے تابع کر کے چلتا ہے تو پھل لیتا ہے۔ تابع ہونے کا مطلب کوئی ذلت نہیں ہے، حکمت ہے۔ وہ پانی مانگے حاضر، وہ کھاد مانگے حاضر، وہ سپرے مانگے حاضر۔ بوٹیاں زیادہ ہو گئیں تو ان کو ایسے نکالنا ہے کہ بوٹے پہ اثر نہ آئے۔ ایسے اوزار بنے ہوئے ہیں کہ وہ آرام سے اندر سے گندی بوٹیاں نکال لیتے ہیں اور پودے کو کچھ نہیں کہتے۔ ایسے سپرے آ چکے ہیں جو بوٹیوں کو جلا دیتے ہیں اور فصل کو نہیں کہتے۔ ذمہ دار جب تک اپنی فصل کے تابع نہیں ہوتا وہ پھل نہیں لے سکتا۔ چلو تھوڑی مثال دینا، جب تک تم اپنے آفس کے تجارت کے تابع نہیں ہوتے ہو تجارت سے کچھ پاؤ گے؟ آج میرا موڈ نہیں دفتر جاؤں دا، کل جاسا کوئی کرتا ہے پاگل تاجر ایسا؟ آپ اپنے آپ کو تجارت کے تابع کرتے ہو تو واپسی لیتے ہو۔ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ چونکہ بیگم سے نسل پیدا فصل آتی ہے نا، تو اللہ نے کہا کھیتی سے فصل آتی ہے، تو فصل کو کوئی جوتے مارتا ہے، کوئی ڈنڈے چاہتے کھلو جاندہ ہے تو پھل نہیں لیا۔ کیا خوبصورت کہ یہ جو گندی جڑی بوٹیاں ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو اس رشتے کو خراب کرتے ہیں۔ اس میں اگر انسان بن کے داخل ہو تو مطلوب ہے۔ کون سا گھر ہے جس میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کون سا گھر؟ مجھے کتنا ہی غصہ چڑھے، مجھے اس کے عزت کو تار تار نہیں کرنا، مجھے اس کے دل کو نہیں توڑنا، مجھے ایسا بول نہیں بولنا جس سے اس کا دل کو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور وہ ایک طرف بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہو۔ عورت تو کمزور ہوتی بیچاری، ساری دنیا میں عورت کمزور اور پستی ہے۔ کہیں کہیں اس کا الٹ ہوتا ہے کہ عورت زوردار بد اخلاق آ جاتی، پورا گھر بگاڑ دیتی ہے، لیکن 99% یہ بگاڑ لڑکے والوں کی طرف سے۔ ایسے ہمارے ماحول میں جو بچیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، جو مطلقہ ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ ایسے جیسے لباس کے بغیر ان کی شادی ہو۔ میرے نبی نے بیوہ سے شادی کی، ایک کنواری کے علاوہ باقی سب یا مطلقہ یا بیوہ، یا مطلقہ یا بیوہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے عالی شان صدقہ بتاؤں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ صدقے خیرات کرتے رہتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے عالی شان صدقہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور گھر آ گئی اس پہ خرچ کرنا سب سے عالی شان صدقہ۔